قرآنی آیات کا 100% گارنٹی والا وظیفہ دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ یہ عمل دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ سسرال میں عزت کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک قرآنی عمل ہے، اور اس عمل کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے مجربات شامل ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور صاحب طریقت بھی ہیں، اور تصوف میں ایک بہت بڑا ان کا نام ہے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حافظہ اللہ تعالی۔ اس عمل کے پیچھے ان کے بہت سارے اپنے مجربات بھی ہیں جو وہ مختلف بیانات میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو واقعتاً ایسے لوگ جن کو اپنے دشمن سے بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، اور ان کے الزامات اور بے بنیاد باتیں، بہت ساری ایسی چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی ان کو کسی طرح کی الزام تراشی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ نہیں کر سکے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں ہی ایسے لوگ، ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ان کی زبان سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو ایسے افراد کی زبان بندی ہو جائے گی، آپ کے بارے میں وہ کہیں پر بھی کوئی بھی غلط بات نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو دشمن سے حفاظت رہتی ہے، ہر طرح کے دشمن سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، کبھی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک یہ عمل ایسی خواتین کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے جو خواتین اپنے سسرال میں پریشان ہوتی ہیں، سسرال میں عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، مختلف ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں جو ناجائز پابندیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سسرال میں ساس ہے، سسر ہے یا ناندین، جتنے بھی رشتے ہیں جو شوہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو وہ مقام نہیں دیتے جو اس کو ملنا چاہیے۔ مختلف الزامات اس کے اوپر آتے رہتے ہیں، بسا اوقات تو بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی خواتین اگر یہ عمل کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی سسرال میں عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، اور کبھی بھی کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل جب آپ نے کرنا ہے، اس کے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ عمل کون سا ہے، کیونکہ دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، سسرال میں عزت کے لیے، یہ تینوں کاموں کے لیے یہ مختلف طریقوں سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دشمن کی زبان بندی کے لیے اگر ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے رات کے وقت بیٹھ جانا ہے، اور باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اپنے دشمن کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یہ عمل کر لینا ہے دشمن کے تصور کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی تو پھر آپ نے اپنے دشمن کے سینے کا تصور کرتے ہوئے، زبان کا تصور کرتے ہوئے، چہرے کا، دماغ کا تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے دشمن کی زبان بندی کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی دشمن کی زبان بندی آپ کے حق میں ہو جائے گی، اور اس کی زبان سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، یہ تو وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے اور میرے اوپر مختلف الزام تراشیاں کرتا ہے، مختلف میرے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بدظن کرتا ہے، پھر آپ نے اس کا تصور سے کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ویسے ہی دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا ظاہری باطنی دشمن ہے، اس سے آپ حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس عمل کو
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نیت یہی، تصور یہی کہ یا اللہ جتنے بھی میرے دشمن ہیں وہ ان سے میری حفاظت فرما، میری جان کی، میرے مال کی، میری عزت کی حفاظت فرما۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو خواتین اس عمل کو کریں گی سسرال میں عزت کے لیے، تو وہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گی، اور تمام گھر والوں کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل پڑھیں گی، اور ساتھ میں وہ دعا بھی کریں گی کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو، میری عزت کو، میرے احترام کو ڈال دیجئے۔ یہ جو میرے ساتھ نازیبا رویہ ہے، ناروا سلوک ہے، ان کے دلوں سے اس بات کو نکال دیجئے، اور ان کے دلوں میں میری عزت، میرے احترام کو ڈال دیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کی حفاظت میں آگے۔ جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ میں اس کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل کیے ہوئے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لینی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، اتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ تو یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ، 7، 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو یاد کر لیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آیت ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا 7 یا پھر کم درجہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو گھر واپسی تک آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوں گے۔ دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ رستے میں خصوصاً سفر جب کرنا ہوتا ہے تو پھر اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ رات کے وقت اگر سفر کرنا ہے یا کوئی دور دراز کا سفر کرنا ہے جہاں پر چوروں کا، ڈکیتوں کا، اس طرح کا نقصان کا خطرہ ہے، تو آپ یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی انسانی شر پہنچانے والوں سے بھی حفاظت ہوگی، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ قرآنی آیت کا یہ عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔